یہ جو کاغذات کی ریجیکشن کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کے الیکشن کی تاریخ میں جس تھوک کے حساب سے ریجیکٹڈ کے ٹھپے لگائے گئے ہیں، شاید کسی الیکشن میں نہ لگے ہوں. میرے خیال میں آلموسٹ پی ٹی آئی کے جو 80% لیڈرشپ ہے، ان کے کاغذات نامزدگی پورے پاکستان میں ریجیکٹ کیے گئے. اور جس طرح ریجیکٹ کیے گئے، مطلب ریجیکشن کے اندر صرف ریجیکشن کا ٹھپا نہیں تھا، کسی کے پروپوزل سیکنڈر اٹھا لیے گئے، کسی سے کاغذات چھین لیے گئے. اور علی امین کا بھی اسی طرح انہوں نے کیا کہ فارم 31 میں اس کا نام ہے اور فارم 32 میں ایک ریڈیکولس سے گراؤنڈز کے اوپر اس کا نام نکال دیا گیا. الیکشن دیکھیں جی، ایک جمہوری حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، ہر انڈیویجول کا حق ہے، ہر پاکستان کے شہری کا حق ہے. اگر کسی کا ایک بھی ووٹ ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کو الیکشن لڑنے کی آئین بھی اجازت دیتا ہے. اور جہاں تک گراؤنڈز کا وہ ہے حوالہ ہے، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی بیلز بھی تھیں، سارا کچھ تھا، ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک لیٹر لگایا اور لیٹر کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ جی اس بیس کے اوپر اس کے کاغذ ریجیکٹ ہیں. ہم سپیریئر کورٹس میں جو اپیلیٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان اس کو ہیڈ کریں گے، تو اس میں ہم اپیل بھی دائر کر رہے ہیں. انشاءاللہ الیکشن ہم نے لڑنا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے، جو عوام اس وقت ایک میجورٹی میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. بچے بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر پارٹی پی ٹی آئی ہے. فیصل کنڈی صاحب تو مطلب ہے بلدیات کا الیکشن بھی نہیں جیت سکے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے، جی بڑی سمپل میتھمیٹکس ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ایک چیئرمین کو پکڑ کے زبردستی اس کو ساتھ بٹھا کے کہیں گے کہ فلانے کے ساتھ تو شامل ہو جا، تو کیا وہ عوام اس وی سی چیئرمین یا یو سی چیئرمین کے اوپر بکی ہوئی ہے؟ کیا وہ عوام نہیں دیکھ رہی کہ کس نے یہاں کیا کیا، کس نے کتنے شارٹ دور حکومت میں کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور کس نے کتنے لمبے اور ملٹیپل حکومتوں میں کام کیا. تو ہماری طاقت ہمیشہ سے عوام رہی ہے. ہماری جو کیا کہہ لیں اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے وہ عوام ہے. عوام الحمدللہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عوام علی امین کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ نہیں کہ علی امین میرا بھائی ہے تو میں کہتا ہوں. علی امین نے اپنے دور حکومت میں جتنی خدمت اس ڈی خان کی ہے انڈیویجولی سرکاری طور کے اوپر، اور جتنی اس نے کی ہے خدمت پرائیویٹ، ہم 5,000 کنال زمین بیچ چکے ہیں اب تک اس سیاست میں. اور یہ نیب، شکریہ نیب، آپ لوگوں نے جب ہمارا ریکارڈ نکالا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کتنی زمین واپس آئی نیب کے ریکارڈ میں؟ نیب کے ریکارڈ میں ہم تقریباً 5,000 کنال اب تک بیچ چکے ہیں. کم ہوئی ہے، یعنی کہ وہ یہ ساری زمین جو تھی ہمارے مطلب دادوں کی اور اس وقت سے جو آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی زمین نہیں تھی کہ جو ہم نے خریدی تھی وہ ہم نے بیچ دی. تو نیب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ مطلب فگر دے دیا. ہمیں تو اندازہ نہیں تھا، ہم 200 کنال کا بھی بیچ دیتے تھے، الیکشن آیا تو 500 کنال بیچ دیتے تھے. بہرحال مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر سر سننے میں یہ بھی آیا کہ نیب نے اور ایف آئی اے نے آپ کی جب انویسٹیگیشن کی تو اس میں آپ کی گم ہوئی 500 کنال واپس مل گئی، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل، یہ بھی ایک شکریہ ہے ان کا جی. بہت ساری چیزیں ایسی تھی نا کہ وہ باپ دادا کے ٹائم کی زمینیں ہیں، وہ جس طرح ہوتا ہے وہ فلانے موزے میں آپ کی کہیں ادھر پڑی ہے خسرہ نمبر میں، کہیں ادھر پڑی ہے، تو گم زمینیں بھی انہوں نے ہمیں ڈھونڈ دی. اس پہ ان کا شکریہ. 5,000 تو جا چکی ہے، لیکن چلیں 4,500 کر لیں، وہ 400-500 کنال واپس آ گئی ہے. بات یہ دیکھیں جی، اس پاکستان میں شاید لیڈرز تو بہت ہیں اور ماشاءاللہ تگڑے تگڑے لیڈرز ہیں. علی امین ایون مفروریوں میں بھی، جب وہ مفرور تھا، اس نے ڈی خان میں ٹرانسفارمر اگر کوئی جلا ہے تو اس نے اپنی جیب سے بنایا ہے، اب بھی وہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ورکشاپوں پہ جا کے چھاپے لگانا شروع کر دیے. کہ مریالی کا مثال ہے، ٹرانسفارمر ادھر بننے کے لیے گیا ہوا ہے تو انہوں نے ٹرانسفارمر ہی ادھر سے اٹھا لیا کہ وہ علی امین بنا رہا ہے. وہ ظالم کے بچوں، مطلب ہے یار علی امین کے گھر کا ٹرانسفارمر اتار لو. ابھی اس گھر کا ہمیں 7 لاکھ روپے مہینے کا بل دے رہے ہیں، مجھے بتا دو یار، میں تمہیں گھر میں پھراتا ہوں، کیا میں نے ادھر فیکٹری لگائی ہوئی ہے؟ دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا ایک مطلب ادارہ ہے جو اوور بلنگ کر رہا ہے. اور بلنگ انہوں نے آن ریکارڈ سینٹ کی کمیٹی میں میرے خیال میں جو رپورٹ پیش کی ہے، ممبر پاور ہوتا ہے جو ان کا، اس کے مطابق انہوں نے جو لوگ حلال طور پہ بل دے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کوئی 600 ارب کا ایکسٹرا ٹیکہ لگایا ہے اوور بلنگ کر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یار کہ آپ چور کو پکڑو نا. جو بیچارہ بل دے رہا ہے 500 کا، تم اس سے کہتے ہو کہ چلو 1,000 اس سے نکال لو.
کب تک لوگوں کو اس طرح آپ لوگ تباہ کرو گے؟ کب تک آپ لوگوں کو اس طرح ایکسپلائٹ کرو گے ان لوگوں کو کہ جو کہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ آپ بڑوں پہ ہاتھ تو ڈالو نا یار. بڑوں کا تو آپ کی حالت یہ آ گئی ہے کہ نواز شریف ایک مفرور ہے اور جناب نیب کی ٹیم اور نادرا کی ٹیم اور فلانی ٹیم اور ڈھمکانی ٹیم ایئرپورٹ پہ جا کے اس سے بایو میٹرکس کرا رہی ہے. عمران خان کو انہوں نے بایو میٹرک روم سے جا کے اٹھا لیا. تو جب آپ اتنا اوپنلی فیسیلیٹیشن ایک مطلب ایک کرمنل کی کریں گے جس کو پبلک ایکسیپٹ نہیں کر رہی, جوتے پڑ رہے ہیں ان کو پبلک لیے باہر نکلنے کے, یعنی ابھی فارمولا کیا ہے جی سارا دے کاغذات ریجیکٹ کر دو, تو بس شیر کے نشان کا ایک ہی مطلب ہے بنا دو کہ میاں محمد نواز شریف تھے حاجی محمد نواز شریف اور اس کے اوپر سارے شیر کے نشان لگا دو, کسی اور کا نشان ہی نہ ہو. تو کیا یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ بنی ہوئی اس طرح کی حکومت چل جائے گی؟ کیا کسی کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا کسی کا خیال ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ ایسی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیونکہ دیکھیں آپ آئسولیشن میں کوئی ملک نہیں رہ سکتا. ہمیں چھوٹے لیول کے اوپر لوکل جو ہماری پالیٹکس ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. پاکستان کا جو ایک سلسلہ ہے پاکستان کے لیے ہم نے سوچنا ہے. میری یہ آخر میں آپ کی وساطت سے اپیل ہے کہ فار گاڈ سیک think about Pakistan. For God's sake, think about the people of Pakistan. پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. ہم سب سوچیں اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کس طرح بہتر جا سکتا ہے. ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں, صرف اناؤنسمنٹ کی اللہ معاف کرے دیر ہے. باتیں ہم جتنی مرضی کر لینا کہ یہ ہو گیا, جتنے ارب کی انویسٹمنٹ آ گئی تو وہ کاکڑ صاحب ہیں چلے جاتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. کدھر ہیں بھائی پیسے؟ ایم او یوز اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پھدو لگا لیں گے کہ جی میں نے اتنے کے ایم او یوز کر دیے, ایم او یو از جسٹ اے پیس آف پیپر. اس کے اوپر اگر آپ کے پاس سالڈ کوئی بیکنگ نہیں آتی فائنینشیل تو کچھ نہیں ہوتا. اور اب عوام جو ہے آپ کے یہ سوشل میڈیا اسپیشلی اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہیں آپ لوگ, وہ اویئرنیس لیول اتنا آ گیا کہ اب وہ پرانے زمانے کے پھدو لوگوں کو نہیں لگ سکتا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پاکستان کا سوچنا چاہیے ہمیں سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے, اپنی ذات سے, اپنی وہ جو لوکل ایک لفظ ہوتا ہے بیلی بٹن جس کو وہ سرائکی جیسا دنیا دیں, اپنی دنیا کو بیر دا سوچوں, پاکستان دا سوچوں.